نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف مکی شہہ۔ سورۃ الاعراف سے ابتدا کر رہے ہیں۔ 24 اس کے رکوع ہیں اور 206 اس کی آیات ہیں۔ یہ طویل مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ بِآلَاءِ اللہ نعمتوں کا ذکر کر کے، جیسے سورۃ الانعام میں، اور جتنی صورتیں ہیں وہ جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ الانعام میں تذکیر بِآلَاءِ اللہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو۔ اللہ نے پھلوں کا، مویشیوں کا، کھانے پینے کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ محبت کی وجہ سے اطاعت کرتے ہیں، محبت اور شکر گزاری کے ذریعے اللہ کے قریب آتے ہیں۔ تم اللہ کے قریب آؤ، اور کچھ سزا کے خوف سے فرما برداری کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں ان کے لیے میٹیریل ہے۔ یہ تذکیر بایام اللہ، پچھلی قوموں کی تاریخ سنائی گئی کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، یہ قرآن پاک آپ کی طرف اتارا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو وارن کریں، خبردار کریں۔ تو اس میں انذار کا پہلو نمایاں ہے۔ اعراف ہائٹ، بلندی کو کہتے ہیں۔ عرف، اٹھی ہوئی چیز، مرغ کی کلکی کو کہتے ہیں۔ فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہا بسم اللہ اقطع، ہر وہ کام جس کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ کی جائے اس کام میں بے برکتی ہوتی ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے اے نبی آپ کی طرف یہ نازل کی گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج، اے نبی آپ کے سینے میں کوئی تنگی، کوئی جھجک، کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ منہ، اس کی وجہ سے، لتنذر بہ، اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے، یہ ریمائنڈر ہے۔ اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، قرآن پاک اور احادیث، سنت۔ ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو، من دونہ، اپنے رب کو چھوڑ کر، اولیاء، دوسرے سرپرستوں کی، قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، کتنی تھوڑی بات سمجھتے ہو۔ قریش سے خطاب ہے کہ اے نبی آپ ان کو صحیح بات بتا دیجئے، آپ کے سینے میں کوئی جھجک، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، آپ اسی کے ذریعے خبردار کرتے رہیں۔ اور ایسا نہیں، یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی معرفت کا دیا رکھ دیا، اور جب قرآن پاک انسان کی صحیح فطرت نے سنا تو فطرت پکار اٹھی کہ واقعی یہ رب کا کلام ہے، اس میں رب کی محبتوں کا اظہار ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ مخالفتوں کا طوفان تھا، تنقید کے کانٹے آگے بڑھنے سے روکتے تھے۔ قریش ضدی، وہ مطالبہ کرتے تھے کہ معجزہ دکھاؤ، اور آپ سمجھتے تھے کہ شاید میں نہیں سمجھا رہا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام انذار ہے، خبردار کرنا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، عمل کرانا نہیں، آپ آرٹیکولیٹ کریں، آپ ان کو بتا دیں۔ تو فرمایا کہ تمام کے حقوق ادا کرتے ہوئے قرآن کا حق نہ چھوڑ دیں، قرآن پاک کی اتباع کریں۔
جب دو حق ٹکرائیں تو قرآن پاک کے حق کو فوقیت دی جائے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ ایسا سودا ہے کہ جس کے آخر میں نفع ہی نفع ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، جب وہ آرام کر رہے تھے، وہ بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان کا قصہ بار بار سنایا، اور 1/4 قرآن پاک ہمیں گزری ہوئی قوموں کے قصے سناتا ہے کہ اے انسان، قرآن پاک آئینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو جھانک کے دیکھ کہ خدا نہ خواستہ تیرا رویہ، تیرے طریقے، تیرا اخلاق، تیرا کردار ویسا تو نہیں جیسے یہ قومیں آئیں، یہ اللہ کی نافرمان تھیں، اور پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فما کان دعواہم، جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی، اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب ان پر آیا، الا ان قالوا، وہ کہنے لگے، انا کنا ظالمین، کہ واقعی ہم ظالم تھے، ہم خود ہی قصوروار تھے۔ تو اٹ واز ٹو لیٹ، اللہ نے فرعون کو کہا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المسلمین، توبہ کرنے کا ایک وقت ہے۔ جب موت کے فرشتے نظر آنے لگے تو امتحان ختم ہو گیا، قلم کاغذ چھین لیا گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کوئی فائدہ نہیں، اب ایڈمٹ کرنے کا، اب ماننے کا، اب تو غیب کا پردہ ہٹ گیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی لازماً پوچھ کر رہیں گے کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچا دیا، تو امتوں سے محاسبہ ہوگا۔ فَلَنَقُصُّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی پیشی ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ رسولوں کو جمع کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تم نے امتوں تک پیغام پہنچایا تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا، ان کا رسپانس کیا تھا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ، جس دن وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے کیا جواب دیا۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب نگران ہو اور تم سب سے تمہاری رعایا کے بارے میں، تمہارے ماتحتوں کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت سے پوچھا جائے گا اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں، وہ نگران ہے کہ اس نے اس کے بچوں کا، اس کے گھر کا خیال کیسے کیا۔ وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا، اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر عہدہ امانت ہے اور یہ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری پہ حساب ہوگا۔ اولاد کی دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت کی والدین ذمہ دار ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، یہ تم سب کی ذمہ داری ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو جتنا تمہیں علم ہو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو میرا پیغام پہنچا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین حضرت آدم سے چلا، چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ کر مکمل ہو گیا،
آپ نے میدان عرفات میں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ نے 3 بار پوچھا۔ 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں موجود تھے، سب نے بیک زبان کہا انا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک قد بلغت الرسالہ، کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، وادیت الامانہ، اور امانت کا حق ادا کر دیا، ونصحت الامہ، اور اپنی امت کی خیر خواہی کی، وکشفت الغمہ، اور گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 بار کہا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اب یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں بہترین معتدل امت بنایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایمبیسیڈر ہو، رب کے سفیر ہو، تم نے پیغام پہنچانا ہے، وجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا، خاص یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ جاب تمہیں اسائن کی گئی کہ تم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، اور مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جس طرف چاہے اس کا رخ موڑ لے۔ تو مسلمان، اس کی نکیل رب کے ہاتھ میں ہے کہ جو رب کا حکم ہے تو اس نے اطاعت کرنی ہے اور رب کی ماننی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کے سامنے احوال بیان کریں گے علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ والوزن یومئذ الحق، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، بالکل برحق اور سچ ہوگا۔ ترازو لگے گا، ترازو میں تولا جائے گا، حق میں ہی وزن ہوگا۔ اور فرمایا کہ طول الصمت وحسن الخلق، طویل خاموشی اور بہترین اخلاق نامہ اعمال پہ وزنی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، نامہ اعمال میں وزنی ہوں گے، حبیبتان الی الرحمن، اور رب کو بہت محبوب ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ترازو کو وزنی کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ کمزور ہیں، ان کی پنڈلیاں پتلی ہیں، لیکن یہ پنڈلیاں احد سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ قیامت کے دن ایک شخص 99 رجسٹر لے کر آئے گا، اور دوسرے پہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لا الہ الا اللہ ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کا اخلاص اتنا وزنی ہوگا کہ سب کو اڑا دے گا۔ کوالٹی کا وزن ہوگا، نہ کہ کوانٹیٹی کا۔ ایک وزنی آدمی آئے گا اور مچھر برابر بھی وزن نہ ہوگا۔ فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو پر کر دیتا ہے۔ تو اہل و عیال پہ خرچ کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اور فرمایا قلم اور خون کا بھی وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اعمال شکل بن جائیں گے، رجسٹر تولے جائیں گے۔ کہا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ تمہاری اپنی تحریر ہے، یہ تمہارے اپنے کارنامے ہیں، یہ تمہارا اپنا اخلاق ہے، یہ تمہاری اپنی سیرت و کردار تھا، جو کہ سب تول دیا گیا، تمہاری نیتیں بھی تولی گئیں، تمہارے ارادے بھی تولے گئے۔ انا کنا نستنسخ، یہ کرامن کاتبین سب ریکارڈ کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ فرمایا انسانوں کا بھی وزن ہوگا، ایمان کے برابر صاحب عمل کو تولا جائے گا۔
فمن ثقلت موازینہ، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پائیں گے، یہی کامیاب ہوں گے۔ فهو فی عیشۃ راضیہ، اپنی مرضی کی زندگی، پسند کی زندگی اور خوشیوں والی زندگی ان کی ہوگی۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، انہوں نے اپنا نقصان خود کیا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ نا انصافی کرتے رہے، انہوں نے قرآن پاک کا حق ہی ادا نہ کیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، تمہیں خلیفۃ اللہ بنایا، اللہ کا نائب بنایا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معاش کے سارے سامان، زندگی کا سامان رکھ دیا، زندہ رہنے کے اسباب رکھ دیے۔ حضرت آدم یہاں پہ امتحان کے لیے بھیجے گئے، اور اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے، تم اس کو شمار کر نہیں سکتے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورۃ الاعراف کا پہلا رکوع ہم نے کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی شکر گزار بندیاں بنائے، اللہ اپنی بہترین بندیاں بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ نعمتوں کی بارش کر دے اور ہم سب کو سمیٹنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سراپا شکر بنا دے۔ دنیا آخرت کی تمام نعمتیں اللہ ہم سب کا مقدر بنا دے۔ اللہ ہماری نسلوں کا اور دنیا آخرت کے دکھوں، مصیبتوں، غموں، پریشانیوں، تکلیفوں سے، بے چینیوں سے، بے عزتیوں سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔